وحبب إليهم الإيمان ليذكروه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين صحبوه ونصروه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. میرے پیارو، مومن کے لیے بیکار بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں. مومن کے لیے بیکار بیٹھنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: انی لأبغض الرجل فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ، کہ میرے نزدیک سب سے بدتر چیز یہ ہے کہ مومن خالی بیٹھا ہو، نہ دین کے کام میں لگا ہو نہ دنیاوی کام میں لگا ہو. سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات ہے، قرآن کریم کی 23ویں سورت ہے. اس میں ایمان والوں کی جو صفات اللہ نے بیان کی، اس میں ایک یہ ذکر کیا: والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بیہودگی سے بچے رہتے ہیں. بیہودگی، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، کام ان کے سر پر ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کا وقت ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تراویح کے بعد، 2 منٹ مختصر آپ نے اس کے ساتھ بات کی، پھر کہا ہاتھ چھوڑ دو بھائی، کل سحری ہے، کل تراویح ہے، کل اپنا پورا دن ہے بھائی، خدا خیر کرے بھائی، مستقل دن ہے. مغرب کے بعد پکڑ لیا بھائی، اپنا دور کرنا ہے. یہ مومن کی زندگی ہے، یہ مومن کی زندگی ہے. 1000 کام ہے داغ دنیا میں کرنے کے، 1000 کام ہے داغ دنیا میں کرنے کے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے قرآن میں یہ عربی واحد زبان ہے جس کے ایک ایک حرف کا معنی ہوتا ہے. کسی دوسری زبان میں حرف کا معنی نہیں ہوتا ہے، ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے، حرف کا نہیں. لیکن عربی وہ زبان ہے کہ اس کے حروف کے بھی معانی ہوتے ہیں. عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی معانی ہوتے ہیں. یہ اس زبان کی فصاحت ہے، بلاغت ہے. تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اور جب وہ چلے گئے، پناہ لے لی انہوں نے غار میں، اور اللہ نے ان کو میٹھی نیند سلائی، میٹھی نیند سلائی، ایسی نیند سلائی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ فی الحال وہ بس گناہ سے ہٹ گئے. اس لیے میں طلباء کو کہتا ہوں، نیکی کرنا تو اونچا ہے، کوئی گناہ کی محفل ہو، آدمی بس وہاں سے نکل جائے، یہی نیکی ہے. گناہ کی محفل ہو رہی ہے، بس وہاں سے ہٹ جانا یہی نیکی ہے. اور اس کے اوپر نیکی کرنا تو بہت خوب. طلباء کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے، اور کوئی فحش، کوئی غلط، کوئی حرام کام کے اوپر سوچا جائے، بس وہاں سے ہٹ جاؤ، یہ بھی ایک نیکی ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. جب تم نے علاحدگی کی ان سے اور جن سے وہ عبادت کرتے تھے، الا اللہ، مگر اللہ سے نہیں، اللہ کے لیے علاحدگی کی، وہ الگ ہوئے اللہ کے لیے. پھر انہوں نے پناہ لی ایک غار میں، کہف کہتے ہیں جس کا اندرونی حصہ کشادہ ہو، اور غار کہتے ہیں جس میں کشادگی نہ ہو. تو اندرونی حصہ میں جو کشادگی ہو اس پر عربی اعتبار سے کہف کا اطلاق ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ پناہ لی، اور اللہ پاک نے ان کو نیند سلائی. جیسے قرآن میں ہے، صبح کا طلوع ہوتے شمس کو بھی اللہ نے اس طرف سے چلایا تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو. کہ نہیں ہوتا ہے آدمی سویا ہوا ہو، اور اس لیے کہ نیند چاہتا ہے تاریکی کو، یہ انسان کی فطرت ہے. دن میں بھی جب آدمی سوتا ہے تو پردے بند کر لیتا ہے. فلائٹ میں بھی جب لمبی فلائٹ ہوتی ہے، دن ہی کیوں نہ ہو، وہ پردے بند کر لیتے ہیں، چونکہ رات کے ساتھ جعل اللیل لتسکنوا فیہ، رات میں ایک سکون ہے.
طبی اعتبار سے وہ اس کو میلیٹونن بولتے ہیں کہ جب آدمی سوتا ہے تو بدن میں ایک میلیٹونن باڈی میں نکلتا ہے اور اس سے بدن کو سکون ملتا ہے. وَجَعَلَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبات کا لفظی ترجمہ ہے قطع. تو آدمی جب سوتا ہے گویا پورے تعلق اس کے تھکن اور پریشانیاں سب ختم ہو جاتی اور وہ جو صبح کھوٹتا ہے بالکل چست فریش ہو کر. کبھی اللہ تعالیٰ صحابہ کو اللہ نے ایسی نیند وہ لڑائیوں میں دے دی، جیسے ماشاءاللہ آپ کو مسجد میں کافی آتی ہے سکون، کافی ماشاءاللہ نزول سکینہ کافی رہتا ہے ماشاءاللہ. خیر یہ سوئے تو سوئے. بات میں یہ کہہ رہا تھا مؤمن کے لیے بیکار بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ جملہ تھا کہ مؤمن یہ حرکت میں ہے، حرکت میں ہے. علماء نے عجیب استدلال کیا، یہ قرآن کریم کی بلاغت فصاحت ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مامور کیا تو جا اور تیرے بھائی یعنی ہارون ہماری نشانیوں کو لے کر اور سستی نہ کرنا ہماری یاد میں. سورہ طٰہٰ 20ویں سورت ہے، 16واں پارہ ہے، اس کی آیت ہے. علماء فرماتے اذهب کا لفظ یہ مؤمن کو آمادہ کرتا ہے حرکت پر. اذهب کا کیا مطلب؟ بیٹھو مت، کچھ کرو، کام میں لگو، حرکت کرو، بیکار مت بیٹھو. اذهب چلو. سیدنا عمر تو یہاں تک پابندی کرتے تھے کہ کوئی چلتا بھی ہو، بعض لوگ نہیں ایسے چلتے جیسے ان کی بیٹری فلیٹ ہو رہی ہے. بالکل اللہ چال چلے بھی آدمی تو ڈنگ سے چلے کہ پتہ چلے یہ ایک مہم پہ ہے، یہ ایک کام پہ ہے، یہ ایک ہدف پہ ہے، اس کے پاس ایک مقصد ہے. صحابہ فرماتے تھے آپ کی چال میں وہ تیزی تھی کہ کبھی ہم تھوڑی دور بھاگ کرتے اور وہ آپ کی عام چال کی رفتار تھی، یہ آپ کی عام چال تھی. سبحان اللہ. یمشون علی الارض ہونا کا مطلب نرمی سے، آہستہ نہیں. یمشون علی الارض ہونا کہ اللہ والوں کی چال میں متانت یعنی نرمی ہے، آہستگی نہیں ہے. جیسے سادگی کا مطلب کہ کپڑے پہ پیون لگا لیا، سادگی کا مطلب میلا کپڑا نہیں ہے. آپ نے پرانے کپڑے ضرور پہنے، میلے کپڑے آپ نے نہیں پہنے. آپ کی طبیعت نفیس تھی، آپ کی ذات میں نفاست تھی، اس میں التباس اور مغالطہ نہ ہو. آپ نے پیون لگائے کپڑے ضرور پہنے اور پہنوائے لیکن صاف شفاف. آپ نے دیکھا کسی شخص کے بال لمبے تھے، آپ نے کہا من کان لہ شعر فلیکرمہ. بھائی آپ کے بال لمبے ہو تو بال کا خیال کر کے آئے، بال کا خیال کر کے آئے. طبیعت میں نفاست ہو. قوبہ سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد ڈالی گئی، قرآن کا آیت اترا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. ہر جگہ جاتے ہیں لوگ مسجد کی تعریف کرتے ہیں، لوگ مسجد کے ممبر کی تعریف کرتے ہیں، گنبد کی تعریف کرتے ہیں، قالین کی تعریف کرتے ہیں، لیکن قوبہ میں اللہ نے نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی. وہ کہتے نہیں وہاں جانا، اس کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے، اس پہ جو باز گشت ہے، واہ کیا کہنا، واہ وہاں اعتکاف میں بیٹھنا، وہاں جو کھانا ملتا ہے، واہ کیا کہنا. اچھا قوبہ میں ان نمازیوں کا واہ کیا کہنا. فیہ رجال. آپ نے کہا ذرا ان کو بلاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ تو کہ نہیں جی ہم تو سیدھے سادے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. تو کہنے ان اللہ اثنى علیکم فماذا تصنعون. اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے. تو کہ نتبع الاحجار الماء. ہم استنجا میں دو طریقے جمع کرتے ہیں، پانی بھی اور پتھر بھی. من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. روایت تو پڑھ لی ہوگی. تاپ عدد. اب یا کوئی آدمی ٹیشو بھی استعمال کرے، پانی بھی استعمال کرے، یعنی نظافت کے دو طریقے جمع کرے. ہم نے کہا بس یہ وہ بات ہے جس پہ اللہ نے آپ کی تعریف کی. تو میں کہہ رہا تھا کہ مومن حرکت میں ہے میرے پیاروں. گری گزر رہا ہے، وقت ٹک رہا ہے. وقت کی وقت میں قدر کرو، اس لیے کہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ وقت دے.
وقت کی وقت میں قدر کرو، اس لیے کہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ وقت دے۔ اذهب کا حکم ہے چلو۔ اب یہ جو کوئی آدمی کہتے ہیں نہیں ویسے مجھے چلنے کا ارادہ ہے لیکن میں سوچ نہیں لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ۔ تبوک میں جب صحابہ واپس آئے تو وہ بہت نے کہا نہیں مارو بھی وہ وچار تو وہ بھی وہ سوچتا ہو تو میں تو وہ بھی جا پڑھ لو، نہ اس سے کام نہیں بنتا ہے، میرا بھی خیال تھا، میں بھی سوچ رہا تھا، میں نے بھی اپنے دماغ لو اراد الخروج، اگر واقعی تیرا ارادہ تھا تو تیرے پاؤں حرکت کرتے، لیکن ایک جگہ بیٹھے رہنا اور تصور کرتے رہنا تو اس سے کیا بنتا ہے؟ فیہ ان التعطل والبطالة دلیل على عدم الارادہ ككثير ممن غرتهم انفسهم يظهرون التمنی۔ وہ تفسیروں میں لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کرنا لیکن اس دعویٰ کے بعد عمل نہ کرنا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس شخص کے پاس سیرے سے نیت ہی نہیں تھی۔ مجھے سگریٹ نوشی چھوڑنی ہے، مجھے گالی گلوچ چھوڑنا ہے۔ بعض ہمارے طلبہ کی یہ تصور ہوتا ہے، مدارس کی دنیا میں نے دیکھا، وہ خیال کرتے کہ دور حدیث میں آ کر معجزات ہوتے ہیں، دورے میں آ کر میں سدھر جاؤں گا، دورے میں آ کر میری تلاوت صحیح ہو جائے گی، دورے میں آ کر خطابت میں مجھے مہارت ہو جائے گی، دورے میں کچھ ہوتا ہے؟ دورے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ تو اب نکلنے کی بات ہے، کرنا ہے تو اب اذهب چلو، بیٹھو مت۔ انت و اخوک، انت و اخوک کا مطلب یہ ہے مل کے کام کرو۔ اگر آج امت مار کھا رہی ہے مستوی العالم پر تو امت مل کے کام نہیں کر رہی ہے میرے پیارو، امت مل کے کام نہیں کر رہی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا الگ ہو گیا، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے اپنے تحزب میں، اپنے اپنے فرقہ بندی میں خوش ہے، مل کے کام نہیں کرے۔ آپ اندازہ لگائے کسی کے ساتھ اگر قطعی اور یقینی اور حتمی تائید الہی تھی وہ اللہ کے رسول تھے، کسی کے ساتھ حتمی طور پر اللہ کی مدد کا ہونا وہ تو اللہ کے رسول ہی تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے، انبیاء بھی تھے، سب یقیناً انبیاء کی جو ذات ہے، بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ نے پڑھ لیا جب وہ آئے وہاں سمندر کے پاس، اور قصص کے تیسرے حصے میں عبارت بھی ذہن میں آئی، اور پیچھے وہ فرعون کا لشکر تھا، صبح کو جو اس نے آنکھ کھولی اور دیکھا یہ تو خالی پڑا ہے، تو ان کا پیچھا کیا، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورج طلوع ہوتے وقت پیچھا کیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا نہیں جی اِنَّ هَذَا لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، شرذمۃ کہتے ہیں الطائفۃ القلیلہ، اور پھر اس پر مزید کہا قلیلون، تو اس میں کتنی ان کی تحقیر اور تنقیص کر دی، گنے چنے لوگ ہیں، تو ایسے چند افراد ہیں، مہو اِنَّ هَذَا لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ خیر فرعون نے پیچھا کیا، اب جب پیچھا کیا تو سمندر کے پاس وہ آئے، ادھر پانی سامنے ادھر سمندر پیچھے۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی نے جو اس کی منظر کشی کی، بنی اسرائیل موسیٰ سے کہہ اٹھتے یا ابن عمران ماذا انکرت منا حتی دبرت قتلنا، ہا هو البحر امامنا وہا هو العدو وراءنا وليس لنا الا الموت۔ اے عمران کے بیٹے موسیٰ یہ کیا ماجرا ہے، پانی سامنے، فرعون کا لشکر پیچھے، بس اب وقت کا انتظار ہے کہ ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتًا فِيهِ جَلَالُ النُّبُوَّةِ، لیکن لوگوں نے ایک آواز سنی جس میں نبوت والی طاقت تھی، کہ نبی کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا ہے، نبی کا ایمان چاہے حالات کیسے ہی آئے، کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور خیر اگلا جو قصہ ہے وہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تائید حتمی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا، کافی ہے آپ کے لیے اللہ کی مدد اور ایمان والوں کی مدد۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ مؤمنین ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے
کیا خوب کہا کسی نے، صبرک فی مصیبتک خیر من جزعک وجزعک فی مصیبت اخیک خیر من صبرک۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے درد کو سہ جاؤ، اپنے تکلیف کو برداشت کرو اور دوسرے کی تکلیف پہ آواز اٹھاؤ۔ اب معاملہ بالکل برعکس ہے، اپنے درد پہ نعرے کے اوپر نعرے اور دوسروں کے درد پر خاموشی کے اوپر خاموشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کو تکلیف ہوئی، زخم ہوا، صحابہ آپ کی انگلی کے اوپر پریشان، آپ کہہ رہے کہ وَهَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ، بس انگلی تو ہے اور جو کچھ آیا وہ اللہ کے لیے آیا۔ تو دوسری بات اس آیت میں کیا فرمایا، انت و اخوک، مل کے کام کرو میرے پیاروں، مل کے کام کرو، اور مل کے کام کرنے میں وسعت ضرب سے کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھو، اب سے سیکھو، ورنہ بڑے ہو کر آج کل ہمارے مدارس میں مشکل ہوتا ہے کسی ایک کی تعریف کرنے میں اتنی رعایت، خیال کہیں اس کو برا نہ لگے، اس کی بھی رعایت، اس کی بھی نزاکت، بہت خیال کرتے جول کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ابواب میں ایک باب آتا ہے کہ مناقب کیا ہے؟ ابو بکر ایسے، عمر ایسے، شیخین ایسے، اہل بدر ایسے، اہل بیعت الرضوان ایسے ایسے ایسے، یعنی آپ کی طبیعت میں جود و سخا صرف مالی اعتبار سے نہیں، تعریف کے بھی اعتبار سے۔ کیا آج آپ تعریف کر سکتے؟ زیادہ سے زیادہ تو اپنے ساتھی سے مذمت نہ ملے تو آپ یہ بہت اونچا کہا جاتا ہے کہ اس نے برائی نہیں کہا۔ تعریف بہت دور کہ ایمان والا وہ ہے جو دوسروں کی تعریف کر سکتا ہے، منافق وہ ہے جو اپنی ہی تعریف کرے، میں ایسا میں ایسا میں ایسا، یہ منافق کی شان ہے۔ منافق جب وہ دیکھے کہ دوسروں کو کچھ ملے تو وہ ان کی واہ واہ میں اور خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے نہ ملنے پہ وہ روتا ہے۔ ہاں، منافق جب وہ دیکھے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا، یا یہ نہیں کہا ماشاءاللہ آپ اول نمبر آئے، یار آپ ماشاءاللہ دین کا بہت کام کر رہے، واقعی ہم ساتھ میں تھے لیکن محنت آپ کرتے تھے، خدمت اساتذہ کی آپ نے کی، واقعی اللہ آپ کو چمکائے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، کوئی آ کر آپ کو آج کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو ان کو پوچھنا بھائی کون سا بھائی، حابیل یا قابل؟ کوئی آ کر کہے بھائی اٹھو کرو بھائی چھو، تو کہ وہ بھائی حابیل کے قابل، اس لیے کہ دونوں بھائی ہیں ہمارے دونوں بھائی حابیل اور قابل۔ کوئی آ کے کہے کہ میں تمہارا بھائی، تم کون سا بھائی ہو؟ اذهب انت واخوک، تو انت واخوک میں حکم ہے ساتھ میں کام کرنے کا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جب اہل جنت کا تذکرہ کیا سورہ نساء کی آیت میں، تو جمع کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ اہل جنت میں مل کے رہیں گے۔ اللہ ہم ان میں سے بنا دے، آمین۔ کوئی زور سے آمین بولو یار، حور ملے گی آپ کو، اور کیا۔ من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، خيرات حسان، خيرات الاخلاق، حسان الوجوه۔ تو اہل جنت کا جب اللہ نے تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت میں ہوں گے، غور فرمائیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بات مانے اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تو اللہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں مل کے رہیں گے۔ ایک تو جنت کی نعمت وہ سب سے اونچی، یعنی اجتماع سرور، اس کا خیال رکھے ذہن میں، ایک تو جنت کی نعمت کہ اس سے اوپر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا کیا، اس خوشی میں اضافہ کے لیے ابدیت۔ کوئی آپ کو فون دے دے یا گاڑی دے دے کہ یہ آپ کا ہے کل تک، یہ آپ کا ہے شام تک،
تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ذرا دکھا تو سکتے اپنے ساتھی کو، ارے کیا سمجھ کر رکھا ہے، میں کوئی کم نہیں ہوں. ہاں ہاں، لیکن کتنا ہے شام تک. اس لیے قرآن نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، ما عندکم ینفد، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. آج تیری واہ واہ، آج اس کے آؤ بگت، آج اس کی شہرت، آج اس کا نعرہ، لیکن یہ سب ینفد ہے. وما عند اللہ باق وما عند اللہ باق وما عند اللہ باق. نعمت چاہے تھوڑی ہو لیکن ابدیت ہو تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. نعمت اتم ہو اور ابدیت ہو تو وہ کس درجے کی ہوگی. تیسری بات قرآن نے جمع کیا، اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. خالدین فرمائے تم مل کے رہو گے. یہ مل کے ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. کبھی لوگ نہیں لڑکے نکل جاتے ہیں اپنے، یا تو بہت ہوتا ہے تو کوئی کہا یعنی فشنگ کے لیے چلے گئے، مچھلی پکڑنے کے لیے، بھائی کچھ ملا ہے نہیں بس ساتھی ہے، کھیل ہے. ہاں اب دیکھو قرآن استدلال آ گیا ذہن میں. پکنک کے لیے جانا حدود میں رہتے ہوئے اس کا اجازت ملتا ہے قرآن سے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرطبی نے اس سے استدلال کیا. رتع یرتع رتعا، مزے سے کھانا، کھیلنا. یعقوب علیہ السلام نے خروج کے اوپر نکیر نہیں کی، اپنا خطرہ ظاہر کیا. مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی بیریا. بعض کہتے ہیں کہ اس میں لطیف اشارہ تھا انہی بھائیوں کا. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا. وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ. بھیڑیا دوسرے بھیڑیے کو نہیں کھاتا ہے. ایک درندہ وہ شکار کو کھاتا ہے، دوسرے درندے کو نہیں کھاتا ہے. لیکن دیکھو آج مسلمان، دیکھو اہل علم، وہ ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. دیانتنا التصنع والترائی، دیانتنا التصنع والترائی. ہماری عبادت کا خلاصہ ہے دوسرے کو دکھانا. وَنَحْنُ نُخَادِعُ بِهِ مَنْ يَرَانَا. اللہ بچائے کہ بس دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو. اللہ بچائے اور اللہ صدق اور اخلاص نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ اہل جنت جنت میں ہوں گے جمع کے ساتھ. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس لیے بنی اسرائیل جب پانی سے پار ہوئے تو کیا قرآن نے کہا، فَانْفَلَقَ، وہ بچ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. طود کہتے ہیں پہاڑ کو، اطواد، یعنی وہ پانی پورا اوپر ہوا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. وہ نہیں فلائٹ پہ سوار ہو جاتی ہے یا بس میں پھر اپنا آدمی کو دیکھ لیا، جانچ لیا کہ بڑا علم کیا، اب فلائٹ پہ ہو جو ہو، اپنے تو سوار ہو گئے. اپنے تو اس سے ایک اور طیب خاطر ہوتا ہے انسان کی فطرت، انسان کا نفس. اللہ نے فرمایا خالدین فیہا. اچھا اگلا جب قرآن اپنے معمول کے مطابق تقابل بیان کرتا ہے، نعمت ثواب وحسنت مرتفقہ بئس الشراب وساءت مرتفقہ. اتفاق، یہ مرفق، یہ کوہنی کو کہتے ہیں. نعمت ثواب، کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کتنی خوب آرام گاہ ہے جنت. بئس الشراب، یہ کوئی پینے کی چیز ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کرے، یُغَاثُوا، تو ان کی فریاد رسی ہوگی. بِمَاءٍ، ایسے پانی سے، کالمہل، تیل کی تلچھٹ، یشوی الوجوہ، جلستے چہروں کو. تلفح وجوہہم النار. تلفح اہل لغت نے لکھا ہے کالف، اس کو کہتے ہیں بد شکل، کہ اوپر کا ہون سر تک جائے، نیچے والا ہون ناف تک جائے. وہم فیہا کالحون. فبئس الشراب وساءت مرتفقہ. اب اہل نار کا جب تقابل کیا قرآن نے تو کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. جو اللہ کی نافرمانی کرے، حد تجاوزی کرے، تو داخل کرے گا اللہ اس کو ایسے آگ میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. لیکن پھر کیا فرمایا قرآن نے، خالدن، ہمیشہ رہے گا. لیکن قرآن نے اہل نار کے دخول کو ابدیت کے ساتھ، افراد کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا. قربان جاؤ، میرا وقت تو ختم ہو رہا ہے، مجھے جو بات کہنی تھی وہ جلدی مختصر سنا دو. یہ کیا بات ہے، اہل جنت کا تذکرہ جمع کے صیغے. بات میری آ رہی ہے؟ بولو. اور اہل نار کا تنہا. ان الخلود فی دار الثواب بصفت الاجتماع اجمع للانس وان الخلود
في دار الوحشة بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة إن الخلود في دار الثواب بصفة الجمع. جنت میں داخل ہونا جمع کے صیغے کے ساتھ اجلب للانس، یہ خوشی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ کتنے ہیں، اپنے ہیں، باتیں ہیں، خوشیاں ہیں. یتنازعون فیہا کأسا، چینا چپتی کریں گے، ایک دوسرے سے پانی لے لیں گے. جیسے نہیں ہوتے شادی کے موقع پہ وہ میاں سے لے لے، میاں بیوی سے لے لے، میں تجھے پلاؤ تو مجھے پلائے، میں تجھے کھلاؤ تو مجھے کھلائے. وہ ایک پیار کی بات ہوتی ہے. آپ کو تجربہ تو نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے ابھی، لیکن ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. ہاں اس میں بھی حکیم الامہ نے عجیب استدلال کیا کہ فیہ انہ لا یذم المباسطہ والممازحہ بین الجلساء والاصحاب لا كالعابسین الکالحین الذین یرونہا خلاف الزہد والوقار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے دسترخوان پہ ذرا ہلکی سی باتیں ہونی چاہیے، تفریحی باتیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو جو خشک صوفی ہے کہ بھلے کھانے کا وقت ہے، سنت کی رعایت ہے، باتیں زیادہ نہ. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے استدلال ہے. حکیم الامہ کی عبارت میں نے سنا دی. خیر، فرمایا کہ اہل نار جو جہنم میں ہوں گے، قرآن نے ان کو اکیلا بیان کیا. اکیلا اس لیے کہ اگرچہ وہ زیادہ ہوں گے لیکن ہر ایک اپنا دکھ رو رہا تھا. ہسپتال میں کتنے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک سمجھتا ہے وہ اکیلا ہو. جیل خانہ میں کتنے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں، اس لیے کہ کوئی اس کے ساتھ رونے والا نہیں ہے. میرے بھائی آج امت تنہا ہو گئی ہے، امت تنہا ہو گئی ہے، کوئی دوسرے کو آسرا دینے والا نہ رہا. فرمایا ہاں ہارون کو تمہارے ساتھ بیچے نشد عضدک باخیک، عضد بازو کو کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو تقویت ملے. ونجعل لکما سلطانا، آپ کا ایک ہیبت ہوگی، آپ کا ایک سلطنہ ہوگا، آپ کا ایک رعب ہوگا. فلا یصلون الیکما. میں کہہ رہا تھا کہ مومن کی شان ہے کہ وہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا ہے. مومن حرکت میں ہے، مومن حرکت میں ہے. بخاری کی روایت ہے، زبیر بن عدی نے فرمایا کہ جب ہم نے انس رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی کہ یار دیکھو کیا مظالم ہو رہے ہیں دنیا میں حجاج کی طرف سے، فرمایا میں اتنا ہی آپ کو کلمات صبر دے سکتا ہوں کہ آج کا دور جتنا سخت ہے اگلا دور اس سے سخت ہے. شکونا الى انس بن مالک ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده منه شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اگلا جو دور ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اچھا، علماء نے اس پر عجیب سوال اٹھایا کہ اس کے بعد والے دور میں عمر بن عبدالعزیز کا بھی دور ہے. حالانکہ انس رضی اللہ عنہ نے حدیث کے ارشاد میں فرمایا کہ ہر آنے والا دور اپنے ماقبل سے بدتر ہوگا. تو ایک عمومیت کے ساتھ سیدنا انس نے فرمایا بعد والا دور اس سے بدتر ہوگا. معروف زماننا منکر زمان قد مضى ومنکرہ معروف زمان لم یأتی. پچھلے زمانے کے جو گناہ ہوتے تھے آج کے دور کے وہ نیکی سمجھے جاتے ہیں. پچھلے دور کے جو گناہ سمجھے جاتے تھے، یعنی مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور وہ کہتے تھے او اس بچے کا خیال کرنا، وہ تو سگریٹ پیتا ہے. اب تو کہتے ہیں نہیں وہ تو ماشاءاللہ اچھا ہے، وہ نارمل سگریٹ پیتا ہے، دوسری چیزیں نہیں پیتا ہے. نہیں ڈرگ وغیرہ نہیں، وہ تو سگریٹ ہی ہے. نہیں الحمدللہ وہ تو اچھا ہے، وہ سگریٹ ہی سگریٹ ہے. نہیں مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں کہتے تھے خیال کرنا وہ بیچارے سگریٹ نوشی کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اب کہتے نہیں ماشاءاللہ وہ اچھا ہے، سگریٹ ہے، اب تو کیا ہے یار. معروف زماننا منکر زمان لم یأتی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. انس رضی اللہ عنہ کی بات کیا فرمایا کہ ہر آنے والا دور وہ زیادہ سخت ہوگا اس سے قبل والے دور سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد والے دور میں کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز. اور عمر بن عبدالعزیز کو من وجہ پانچواں خلیفہ مانا جاتا ہے. یعنی انہوں نے وہ عمر فاروق کا دور اور اس کا نہج دوبارہ زندہ کیا. تو اس کا انطباق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ انس رضی اللہ عنہ نے ایک ارشاد فرمایا کہ ہر بعد والے آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا. تو علماء لکھتے ہیں اور یہ آپ کے جاننے کی بات ہے میرے پیاروں، فرمایا حجاج والا دور اگرچہ اس میں ظلم زیادہ تھا لیکن صحابی بھی زیادہ تھے. تو امت کے لیے ایک مرجع تھا،
کہ وہ جا کے کسی کے پاس جا کر ان کو پناہ مل سکتی تھی. اور عمر بن عبدالعزیز کا دور اگرچہ عدل زیادہ تھا لیکن صحابہ کی اقلیت ہو گئی، اور جس دور میں صحابہ زیادہ ہو کیا کہنا اس دور کا بہتر ہونے کا. آپ کے لیے جو میں نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو مختصر الفاظ میں، کہ مسلمہ ابن عبد الملک نے خالد بن صفوان سے پوچھا تھا کہ آپ حسن بصری کے پڑوس میں رہتے ہیں، ذرا اپنے حسن بصری کے کچھ احوال تو سنائیں، اپنے شیخ کے جو آپ کے پڑوسی میں آپ کے پڑوس ہے، ذرا کچھ ان کے احوال سنائیں. تو انہوں نے چند کلمات کہے اور پھر اس پر محمد ابن مسلمہ نے ایک جملہ کہا تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات رہے گی انشاءاللہ، اور اس پر عمل کرنے کی. فرمایا کیا کہوں آپ کو حسن بصری کا، کیا کہوں آپ کو حسن بصری کا، انہ امرؤ سریرہ کعلانیتہ، یہ ایسا شخص ہے کہ جلوت ہو یا خلوت ہو زندگی یکساں ہے. واہ کیا جملہ ہے میرے پیاروں. یعنی آپ ان کو پبلک لائف میں دیکھو یا ان کے تنہائی والے گھریلو زندگی میں، اکیلے میں ان کو پاؤ یا مجمع میں ان کو پاؤ، ان کی زندگی ایک ہے. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا ہیت لک، ہیت افعال اسماء افعال میں سے ہے بمعنی اسری، ادھر آ، یعنی گناہ کی طرف دعوت دی. ساری باتیں یوسف علیہ السلام نبی تھے اور معصوم تھے، اور اللہ نے کیسی ان کی حفاظت کی. علماء نے اس سے عجیب استدلال کیا کہ جب عورت نے ہاتھ بڑھایا تو یوسف بھاگے، لیکن وہ اتنی سختی اور اتنی تیزی کے ساتھ بھاگے کہ جو قمیص تھا وہ پھٹ گیا. اگر آہستہ چلتے تو اس میں پھٹنے والی بات نہ ہوتی. قدت قمیصہ جو ہوا، آپ آزما لے، کوئی آپ کو پیچھے سے پکڑ لے اور آہستہ آہستہ چلو تو وہ ہرگز نہیں پھٹے گا. یہاں سے لے کر ممبئی تک چلو وہ نہیں پھٹے گا، لیکن آپ بھاگو اور وہ کھینچے تب وہ پھٹے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی شدت اور تیزی کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھاگے. آج ہر ایک کا فون تنہائی میں آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کیا، ہیت لک الا اگویجو الا آئیجو آئیجون وستو چھے اما کلک کر اما مجا آو سے، ہاں ہیت لک. قال معاذ اللہ انہ امرؤ، کیا فرمایا کہ کون ہے وہ ایسے شخص ہے کہ ان کی تنہائی ہو یا عمومی ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، رات ہو یا دن ہو، سریرہ کعلانیتہ وقولہ کفعلہ، وہ جو بولتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں پوری مطابقت ہے. یہ نہیں کہ بولنے والا کچھ کرنے والا کچھ. دنیا اس پہ آ گئی، نفاق کا رائج، نفاق کا سکہ رائج. بولتے رہو، کوئی آپ کی حرکت اعمال کو دیکھتا نہیں، بولتے رہو. وہ ہارو اسپیچ آئی کو انوگیورل اسپیچ نہیں. وقولہ کفعلہ اذا امر بمعروف کان اعمل الناس بہ، وہ جب کسی بات کا حکم فرماتے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسی پہ عمل کرتے. وَإِذَا نَهَا عَنْ مُنْكَرٍ، اور جب وہ روکتے کسی بات سے تو سب كَانَ أَتْرَكَ النَّاسِ لَهُ، سب سے دور اس سے، کسی بات سے روکا سب سے دور اس سے. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ النَّاسِ زَاهِدًا بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَيْتُ النَّاسَ مُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ طَالِبِينَ مَا عِنْدَهُ. ایک بات میں کہہ دوں آپ کو محمد ابن مسلمہ، میں نے دیکھا حسن بصری کے اندر استغنا ہے. دیکھو استغنا اور تکبر میں خط باریک ہے. علماء نے لکھا ہے، وقت نہیں ہے، یہ طول کو چاہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ہاں، ایک ہے مدارات اور ایک ہے مداہنت. مدارات صحیح ہے، مداہنت صحیح نہیں ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، الاول محمود الذکر والآخر مذموم الذکر. وہاں تفسیر عثمانی میں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا کے تحت لکھا ہے. تو کیا فرمایا؟ استغنا، اپنا ہاتھ کو نہیں پھیلایا کسی کے سامنے. نہ اشراف، اہل سلوک نہیں بولتے ہیں دل سے مانگنا، زبان سے نہیں لیکن دل سے. بعض لوگ دل سے مانگتے ہیں، زبان سے نہیں مانگتے لیکن کس طریقے سے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر استغنا ہے. اللہ آپ تمام کو، ہم سب کو استغنا دے. اور اللہ تعالیٰ
آپ کو دنیاوی اعتبار سے آسودگی بھی دے عافیت کے ساتھ. لولا الدنانیر لتمندل بنا ہؤلاء لولا الدنانیر لتمندل بنا ہؤلاء ورأيت الناس محتاجين إليه طالبين ما عنده. لیکن میں نے دیکھا کہ طوق در طوق، جماعت در جماعت لوگ ان کے محتاج ہے اور لوگ آ کر ان سے مسائل سیکھتے ہیں. تو اب یہ جملہ ہے، امت میں جو فتنے چل رہے ہیں، میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میرے پیارے طلبہ، اگر آپ محنت کر کے صحیح معنی میں یہاں سے بن کے نکلے تو آپ کا وجود بھی امت کے فتنوں کے لیے ایک سدباب ہے. محمد ابن مسلمہ نے خالد بن صفوان کو کہا حسبک یا خالد، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، آپ نے بہت سنایا. ابھی ہم نے دیکھا مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، کیسی زندگی گزار کے گئے. ان کنت من اہل الاستجابہ ففیہ الکفایہ. ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے. یہ مرد مومن طوفان سے لڑے ہیں، یہ مرد مومن طوفان سے لڑے ہیں، یہ کہہ کے میرے دل نے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہے. اب غموں کی دھوپ ٹل گئی، اب تو انشاءاللہ ان کے لیے سائے ہی سائے ہے. ظل ممدود ماء مسکوب فاکہۃ کثیرہ. فرمایا حسبک یا خالد، بہت ہو گیا خالد. کیف یظل قوم فیہم مثل ھذا. جس قوم کا مقتدی اور امام ایسا ہو وہ قوم کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گی.